شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے گئے، اس وقت لوگ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے۔ سفر آسان نہیں تھا بلکہ مشکل تھا۔ جا رہے تھے تو راستے میں ان کے قافلے کو لوٹا گیا۔ ڈاکو اور لٹیرے تھے، انہوں نے ان کے قافلے پر دھاوا بول دیا، حملہ کیا تو ایک ایک آدمی کو پکڑا، اس کی تلاشی لی، اس سے چیزیں نکال لیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت بچپنے میں تھے، ان کے قریب کوئی نہیں آیا، ان سے کسی قسم کی کوئی تلاشی نہ لی۔ انہوں نے ڈاکو سے کہا کہ آپ یہ سب کا سامان دیکھتے ہو، چیزیں نکالتے ہو، میرے پاس بھی یہ اشرفیاں ہیں۔ میں جب گھر سے آیا تھا تو میری ماں نے میرے جیب میں سلائی کر کے یہ پیسے رکھ دیے تھے۔ کہا کہ کہاں ہیں آپ؟ چھوٹے سے بچے ہو، آپ کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ فرمانے لگے میں علم دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے ماں نے دیے تھے کہ یہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو وہ ڈاکو حیران تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، نکالا تو واقعی پیسے تھے۔ کہا کہ بیٹا تو نے کیوں بتائے؟ تو نہ بتاتا تو ہم تیری تلاشی نہ لیتے، ہمارا تیرے اوپر کوئی شک شبہ بھی نہ ہوتا، تو نے کیوں بتایا؟ کس وجہ سے بتا دیا؟ وہ فرمانے لگے مجھے ماں نے گھر سے آتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی، یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ سفر ہے، دور جانا ہے، تو نے علم نبوت کو پڑھنا ہے، لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے کہ ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو میں نے اس لیے سچ بولا اور آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس یہ چیز ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور آپس میں بات کی، سارے ڈاکو ملے، انہوں نے بات کی اور پریشان ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کی دل کی دنیا کو بدلا، چنانچہ وہ پیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی جو تھے وہ بھی ان کو واپس کیے، اور سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، اور توبہ طائب ہو کر کے اللہ کے وہ فرما بردار بندے بن گئے۔ یعنی ایک بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے، اس کے ایک اچھے عمل کی وجہ سے ڈاکو اور لٹیرے ان کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ پیچھے کیا ہے؟ ماں کی تربیت ہے۔ آدمی گھر سے اپنی ماں سے جو پہلی درسگاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، پہلا تعلیمی ادارہ ہے جو ماں کی گود ہے، وہاں سے آدمی سیکھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اپنے گھر کے ماحول کو، اس اثرات کو لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور اب ہم خود اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں اور ان کی نگرانی رکھیں، ان کو شروع سے اچھائی کا، اچھی باتوں کا، سچائی کا عادی بنائیں، تب جا کر کے یہ معاشرہ سدھرے گا، اس میں بہتری آئے گی، اس میں امن آئے گا، اور یہ مثالی اور فرما بردار اور ملک و ملت کے لیے یہ قابل فخر سپوت بنیں گے۔ اگر آج ہم نے غفلت برتی، ان کے کھانے پینے پہ ہم نے زور رکھا اور ان کی تربیت کو بلا دیا، اور ان کو صحیح طور پہ علم اور بطور خاص علم نبوت، علوم نبوت نہ سکھائے، ہم نے دینی تعلیم نہ دی، تو کل روز محشر اللہ پاک کے ہاں ہم جو ہوں گے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن سے اللہ پاک ناراض ہوگا کہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھا، لیکن اپنے بچوں کی اخلاقیات کا، ان کی دین کا، ان کی تعلیم کا، اور اچھائی برائی اور خیر اور غلط کاری سے بچنے کا ہم نے خیال نہیں رکھا، اور نیکی کے کاموں کا ان کو عادی نہیں بنایا۔